أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات غیر اللہ کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس طاغوت کے مقابلے انکار کا رویہ اختیار کریں، اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ ان کو راہ راست سے خوب دور ہٹا دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بہت ہی گریز اختیار کریں گے۔ پھر کیا حال ہوگا جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی؟ اس وقت آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا ارادہ تو محض بھلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، اور آپ ان سے ان کے بارے میں مؤثر بات کہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا حیوان ہو یا اور کسی چیز ہو، وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا یا جائز اور ناجائز قرار دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کو حرام و حلال کرنے کا حقدار سمجھتا ہے اور قانون کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو یہ بھی طاغوت کی اطاعت میں شامل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے کسی بھی ملک میں اختیار و رضامندی سے غیر شرعی قوانین کو رغبت کے ساتھ قبول کر لینا بھی یہ طاغوت کی اطاعت میں شامل ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ منافقین ایک طرف تو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ان کے مفاد اور خواہشات کے خلاف پڑتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کروانے کے لیے دوسروں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ دونوں کے درمیان فرما دیا، لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس نے قبول نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اس قتل کا علم ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کا خون بہا بھی نہیں دلوایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ برزہ اسلمی کاہن شخص تھا جو یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتا تھا، اور کچھ مسلمان بھی برزہ اسلمی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے پہنچ گئے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض واقعات ہیں اس آیت کے شان نزول میں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ متعدد واقعات پیش آئے ہوں اور ان تمام واقعات پر تنبیہ کے لیے اللہ کے نبی نے حسب موقع یہ آیت پڑھی ہو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین کی غلط حرکتیں اور شرارتیں
शरारतें तश्त अज़बाम हो जाती है और आम हो जाती है लोगों के दरमियान, तो फिर ये हीला बहाना करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा ये मकसद नहीं था, हम ये नहीं चाहते थे, हम तो भलाई चाहते थे। अल्लाह ताला यहाँ खुद मुनाफिकीन की शरारतें ज़िक्र फरमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं कि ए नबी, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, आप अफ़्व दरगुज़र से काम लीजिए, आप इन्हें नसीहत कीजिए। इससे एक बात ये मालूम हुई कि आखिर एक दाई को किस कदर फराख दिल और बुरदबार होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।